اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج بات کرتے ہیں، ہیڈ لائن تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اب ہمارے ملک کا یہ نفرتی ٹولہ، یہ نفرتی آتنکی چنٹو کہاں تھمیں گے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بچپن سے آج میں 43 ایئرس کا ہو چکا ہوں۔ بچپن سے ہم یہ نظم پڑھتے آ رہے ہیں، لب آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ تو پیاری نظم ہے، اور یہ نظم بھی کس نے لکھا ہے؟ اس شاعر نے لکھا ہے جس کا اس پیارے ملک پر اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اس شاعر کا بڑا احسان ہے، جس نے اس پیارے ملک کے لیے ایسا گیت لکھا کہ جس کا مقابلہ آج یہ چڈی دھاری، اس کے مقابلے میں کوئی اتنا اچھا گیت آج تک ملک کی تعریف میں لکھ نہیں پائے ہیں۔ جی ہاں، یہ نفرتی ٹولہ اور ان کے باپ بھی اتنی اچھی نظم یا اتنا اچھا گیت نہیں لکھ پائے جو اس شاعر نے لکھا تھا، علامہ اقبال جس کا نام ہے، جس نے لکھا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا۔ یقیناً کوئی مذہب بیر نہیں سکھاتا، مگر ان آتنکیوں کا سچ بولے تو کوئی مذہب نہیں ہے۔ ان کو تو صرف دکان چمکانا ہے، یا یہ پالتو جانور ہیں جو اپنے آقا کے بولنے پر ایسے مدعے اٹھاتے رہتے ہیں۔ اس شاعر نے جس نے سارے جہاں سے اچھا گیت لکھا، اسی شاعر کی یہ نظم ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ جی ہاں، بہت پیاری نظم ہے، جس کو یہ بھی برسوں سے گاتے آ رہے ہیں، ہم بھی برسوں سے گاتے آ رہے ہیں، لیکن ابھی فی الحال ہم کو نفرت پھیلانا ہے۔ تو جناب، اتنی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ اتر پردیش کے بریلی ضلع کے ایک سرکاری اسکول کے پرنسپل کو صبح کی پریئر میں یہ بچے نظم پڑھ رہے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا، تو جناب اس کو پرنسپل کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ پرنسپل ناہید صدیقی اور شکشا متر وزیر الدین کے خلاف مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور ماحول خراب کرنے کا الزام لگا، FIR درج کی گئی اور پرنسپل کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اور ہمارے یہاں کے کچھ نفرتی چنٹوؤں نے، آتنکی چنٹوؤں نے یہ الزام لگایا کہ یہ تو نماز پڑھا رہے ہیں، بچوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے گا کہ صبح کی جو پریئر ہوتی ہے اس میں کئی دعائیں مانگی جاتی ہے اس رب سے، اس بھگوان سے، اس پروردگار سے، اس پالنے والے سے۔ تو اس نظم میں بھی بچے یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمیں برائیوں سے بچانا، ہمیں گندگیوں سے بچانا، ہمیں غریبوں کا ہمدرد بنا، ہمیں مدد کرنے والا بنا، ہمیں سیوا کرنے والا بنا، ایسی وہ پرارتھنا کرتے ہیں۔ لیکن کیا کرے، اس میں لفظ اللہ آیا ہے نا جناب، تو بس نفرتی چنٹوؤں کو موقع مل گیا نفرت پھیلانے کا، کیونکہ ابھی تو ان کا ایسا ہو گیا کہ جناب ان کو رنگ سے بھی نفرت پھیلا رہے ہیں۔ آج صبح میں نے اپنے اسٹیٹس پر ڈالا
کہ ایک جلیبی والے نے اپنی جلیبی کا کلر گرین کر دیا کیونکہ اس کو ڈر لگا، کیونکہ جلیبی کا آج تک کلر جو ہوتا ہے وہ زرد ہوتا ہے، بھگوا کلر کی جلیبی ہوتی ہے. اب اس کو ڈر لگا کہ کہیں میری دکان پر آ کر جلیبی کی دکان پر حملہ نہ کر دے کہ بھگوا کلر کو تل رہا ہے، آگ میں جلا رہا ہے، کیونکہ ان پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جی ہاں، تو اس بیچارے نے اپنی جلیبی کا کلر بھگوا سے گرین کر دیا کیونکہ اس کو معلوم ہے گرین والے بیچارے آبجیکشن نہیں اٹھائیں گے، ان کا دماغ بھی گرین ہوتا ہے، سبز ہوتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے. کیا کریں ان پاگلوں کا. تو اب انہوں نے اس نظم پر آبجیکشن اٹھایا اور پرنسپل کو سسپینڈ کروا دیا. جی ہاں، اور کیا لکھایا اس پر ہندوتوادی تنظیموں نے، ان کو تو ہندو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کیونکہ یہ ہندو نہیں ہے، کیونکہ اگر اوریجنل ہندو ہوتے، اوریجنل مسلمان ہوتے، اوریجنل دھارمک ہوتے، اوریجنل اگر دھارمک ہوتے تو اوریجنل دھرم پر چلنے والا کبھی بھی نفرت نہیں پھیلائے گا. ان کو تو صرف یہ تو بس نفرت پھیلانا چاہتے ہیں. ان کو بھگوا بکینی پہنی، بھگوا جب تو اس سے پہلے ہرا بھی آیا، نہ جانے کتنے کلر میں بکینی آ گئی، اور بھگوا اگر بکینی پہننے پر اتنا اعتراض ہے تو آپ دیکھو، مجھے تو امیت شاہ بھی ایک مرتبہ بھگوا ڈریس میں نظر آئے، سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ جب بھگوا نیچے پہنیں گے اشٹان کرتے وقت، یا سادھو جو بھگوا نیچے پہنتے ہیں، تو کیا وہ اپمان نہیں ہے؟ لیکن ان پاگلوں کو صرف نفرت پھیلانا ہے، ان نفرتی چنٹوؤں کو صرف ملک میں نفرت پھیلا کر ماحول خراب کرنا ہے اور اپنے آقا کے اشارے پر پالتو کی طرح کام کرنا ہے. جی ہاں، اب میرے بازو میں، میرے آفس کے دیوار کو لگ کر، ہمارے یہاں جلگاؤں میں اقرا اسکول ہے، اقرا اسکول ہے، بڑی فیمس اسکول ہے، پوری مسلمانوں کی اور پورے مسلمان بچے ہیں. اور وہ ابھی صبح 11 بجے میں نے سنا تو وہ نظم پڑھتے ہیں روزانہ صبح، اتنی شکتی ہمیں دینا داتا، من کا وشواس کمزور ہونا، ہم چلے نیک راستے پہ ہم سے بھول کر بھی کوئی بھول ہونا. اب اس نظم میں دیکھو آپ، وشواس لفظ ہے، داتا لفظ ہے، اللہ لفظ نہیں ہے. تو ان پاگل، وہ مسلمان کے پاگل ہے، انہوں نے آبجیکشن اٹھانا چاہیے، لیکن نہیں. جو پاگل نہیں ہے یہ، اور یہ پاگل بھی نہیں ہے، یہ جو آبجیکشن اٹھا رہے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اتنی پیاری نظم ہے، ذرا پوری پڑھو تو صحیح ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور آگے کیا اشارات پڑھو، او میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھولوں سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. کتنی پیاری پریئر ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہتے ہیں اے اللہ مجھے گیان دے، مجھے علم دے، مجھے شکشا دے، مجھے برائی سے بچا لے، مجھے نفرتوں سے بچا لے، مجھے گندگی سے بچا لے. مگر ان نفرتی گندے کیڑوں کو اس میں بھی گندگی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس میں اللہ لفظ آ گیا نا. ادھر داتا لفظ ہم پڑھ رہے ہیں، من کا وشواس کمزور ہونا ہم یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن نہیں. برسوں سے نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، برسوں سے میں اور میرے ساتھ میرے کئی ہندو بچے پڑھتے آ رہے ہیں، ہندو دوست پڑھتے آ رہے ہیں. ہم جو ہے برسوں سے من کا وشواس کمزور ہونا داتا پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن ان نفرتی چنٹوؤں کو صرف نفرت پھیلانا ہے. اس لیے ہم کو بھی ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ان نفرتی کیڑوں کو کہاں کہاں کیڑے نظر آئیں گے، کہاں کہاں گندگی نظر آئے گی. جیسے میں نے کل کہا تھا نا کہ مکھی جو ہوتی ہے، مکھی
وہ انسان کے خوبصورت بدن خوبصورت گالوں پر نہیں بیٹھتی خوبصورت بالوں پر. وہ مکھی جس کو گندگی پر گو پر بیٹھنے کی عادت ہے وہ تلاش کرتی کہ گو کہاں ہے, گندگی کہاں ہے, وہ تلاش کرتی ہے, اور جہاں اس کو گندگی نظر آئیں گی وہیں پر وہ بیٹھے گی. تو گندی مکھی گندے کیڑے گندگی ڈھونڈتے رہتے ہیں. اس لیے اس پیارے ملک کا ماحول جو ہے اس وقت بڑا برا بن چکا ہے. ہم سب کو ہوشیار رہنا چاہیے, سترک رہنا چاہیے, چاہے ہندو ہو یا مسلم, دلت ہو, کرسچن ہو, جین ہو, بودھ ہو, سب کو ہوشیار رہنا چاہیے. اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان نفرتی کیڑوں کو ہم پہچانیں, ان نفرتی چنٹوؤں کو ہم پہچانیں, ان نفرتی گندی گو پر بیٹھنے والی مکھیوں کو ہم پہچانیں, اور اپنے پیارے ملک کے ماحول کو خراب ہونے نہ دیں. اپنے پیارے ملک کا ماحول امن والا, شانتی والا, ایکتا والا, پیار والا, انتی والا, سدبھاونا والا بنے رہے. ہم سب مل کر اسی بات کی کوشش کریں, ورنہ یہ گندے نفرتی کیڑے ملک میں کتنی نفرت پھیلائیں گے اور کہاں جا کر رکیں گے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کہاں جا کر رکیں گے. اس لیے ہم کو ہی سمجھدار بننا ہوگا اور اپنے اس پیارے دیش کو بچانا ہوگا. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد, کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن, کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن, کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ, کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.